اب اس حکمت کے بعد سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کا درس دینے کے بعد سالک کو ایک بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ایک سالک اعمال بھی کرے اور اس میں اخلاص بھی پایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی گزشتہ حکمت اور اس حکمت کے درمیان ربط یہ ہے کہ وہ سالک اور مرید کی توجہ اس جانب دلا رہے ہیں کہ آپ عمل بھی کریں اور اس میں اخلاص بھی پایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے استعداد اور تیاری۔ یعنی کسی بھی تبلیغ دین یا لوگوں کو دعوت دین دینے سے پہلے ایک استعداد اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر استعداد نہ ہو، تیاری نہ ہو، اور انسان پہلے اپنے آپ کو کسی عمل کے لیے تیار نہ کرے، تو پھر وہ بغیر تیاری کے اگر میدان میں اترے تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ اور منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے ایک سالک کے راہ شریعت، ایک مسلمان، ایک بندہ مومن اپنے آپ کو علم کے اسلحہ سے لیس کرے اور تزکیہ، اصلاح باطن کر لے، اس کے بعد وہ دعوت دین کا عمل شروع کرے۔ تو اب حکمت نمبر 11 میں یہی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ادفن نفسک فی ارض الخمول فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ۔ اس کو دوبارہ پڑھیے گا، ادفن نفسک فی ارض الخمول فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ۔ اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ادفن، تو دفن کر لے، چھپا لے اپنے وجود کو خمول کی زمین میں۔ اب خمول کسے کہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو خمول گمنامی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو گمنامی کی زمین میں دفن کر لے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فما نبت مما لم یدفن، بس ایسا پودا جو دفن نہ کیا جائے زمین میں اور وہ اوپر ہی اگائے، یعنی زمین کی سطح کے اوپر اگائے، مما لم یدفن، اور اسے زمین کے اندر نہ چھپایا جائے، لا یتم نتاجہ، تو اس پودے کی پیداوار مکمل نہیں ہوتی، وہ صحیح تناور درخت نہیں بن سکتا، اس کا نتاج نہیں ہوتا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے خمول میں رہنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔ خمول کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے خمول کا ترجمہ سستی اور کاہلی کیا، حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے۔ خمول کا صحیح ترجمہ درج ذیل ہے کہ الابتعاد عن الادواء، ادوا دواد کے ساتھ، الابتعاد عن الادواء، اس سے مراد ہے روشنیوں سے، دنیا کی چکا چوند سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ہے خمول۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں شہرت حاصل ہو سکتی ہے، جہاں نام و نمود مل سکتا ہے، جہاں لوگوں کے سامنے آپ ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں، ہر ایسی جگہ سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں جبکہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور کبھی یہ خواہش نہ کریں کہ مجھے شہرت ملے، میں ہائی لائٹ ہو جاؤں، بلکہ آپ گمنامی کے اندر رہتے ہوئے علم حاصل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنی کمی کوتاہی دور کرتے رہیں۔ ادفن نفسک فی ارض الخمول، اپنے آپ کو اس گمنامی کے اندر رکھیں، شہرت کی ہوس نہ ہو، گمنامی میں رہیں۔ تو اس کو شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ان یکون الانسان مجہولا لدی الاخرین، کہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاں مجہول ہو، یعنی زیادہ لوگ نہ اسے جانتے ہوں، اور وہ گمنامی میں رہ کے بس اپنا پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے۔ لا یعرفہ کثیر من الناس، زیادہ لوگ اسے نہ جانتے ہو، نہ اسے یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھے جانیں۔ لا یکون فیہ حب الظہور، کہ اس کے اندر ظہور کی محبت نہ ہو کہ میں جلدی جلدی ظاہر ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے آ جاؤں۔ یہ مرض ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔
تو تحصیل علم کے دوران شہرت کی ہوس نہ کرو، گمنامی میں رہ کے محنت اور ریاضت کرو۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ ایک شعر ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ تو انہوں نے اسی مفہوم کو اپنے شعر میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو پہلے تنہائی میں رہنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کسی بڑے مشن کے لیے، کہ وہ اپنی ذات کو پختہ کرے، علم کے ساتھ نفس کی تربیت کرے، اپنے باطن کو ہر طرح کے شوائب اور میل کچیل سے پاک کرے۔ تو اس کی تشبیہ جو ابن عطا اللہ سکندری نے دی ہے وہ ایک پودے کے ساتھ دی ہے، اور فرمایا فما نباتا، ایسا پودا جو اگا ہے۔ مثلا آپ کوئی بیج کبھی کبھی ویسے پھینک دیتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بیج ہوتا ہے، آپ اسے زمین میں ایسے اوپر ہی پھینک دیتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی کومپل بن کے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دھوپ لگتی ہے تو وہ جو بیج ہوتا ہے وہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہیں پہ بس ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور وہ پودا نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ بیج جو اہتمام کے ساتھ دفن کیا جائے، مٹی میں چھپا دیا جائے، ایک خاص گہرائی میں اسے رکھ دیں، پھر اسے پانی دیں، پھر اس کی رکھوالی کریں، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ نکلتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے اور اس میں پھل بھی لگتا ہے۔ تو فما نبات مما لم یدفن لا یتم نتاجہ۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان نبات تمر بمرحلتین، کہ جو پودا ہے وہ دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلۃ التاسیس، اور دوسرا مرحلہ ہے مرحلۃ النمو والعطاء، کہ پہلے وہ تاسیس کے مرحلے سے بیج گزرتا ہے، یعنی وہ اپنی فاؤنڈیشن کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ جب اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے، بنیاد تیار ہو رہی، اس وقت وہ زمین کے اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی نشو و نما اور پھر اس کی عطا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کہ جب وہ سایہ بھی فراہم کرتا ہے، جب وہ پھل بھی دیتا ہے، لیکن یہ بہت بعد میں یہ مرحلہ آتا ہے۔ اور جو بندہ بے صبری کرے اور وہ یہ چاہے کہ ابھی سے یہ مرحلہ آ جائے کہ میں سایہ بھی فراہم کروں اور میں دوسروں کو ثمرات بھی دوں، تو پھر وہ بالکل کچا ہی توڑ لیا جاتا ہے اور پھر کسی کو وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ تذبذبت قبل ان تتحسر، تو اس کے بعد امام ابو یوسف نے پھر حاضر ہو کے توبہ طائب بھی ہوئے اور معافی بھی مانگی تھی۔ کوئی ایسی بات ان سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جلد کسی مسئلے میں اپنے علم کا اظہار کرنا چاہا، تو امام اعظم کے وہ شاگرد تھے، تو امام اعظم نے فرمایا تذبذبت قبل ان تتحسر، کہ تو انگور بننے سے پہلے ہی کشمش بننا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی تقریباً اسی حکمت سے ملتی جلتی بات ہے۔ پہلے انگور ہوتا ہے، پھر وہ انگور پکنے کے بعد توڑا جاتا ہے، پھر اسے خشک کیا جاتا ہے، پھر وہ کشمش اور زبیب بنتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کیا تو انگور بننے سے پہلے ہی زبیب اور کشمش بننا چاہتا ہے؟ تو جو مراحل ہیں تعلیم کے، اخذ و عطا کے، اکتساب علم کے، جو آدمی ان مراحل سے گزر کے پھر آگے آتا ہے تو وہ اس کی بات میں پختگی بھی ہوتی ہے اور دم خم بھی ہوتا ہے، اور اس کو دوام عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یا امام احمد ابن عطا اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر حکمت کو قرآن و سنت سے مستنبط کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ اس حکمت کو انہوں نے کہاں سے مستنبط کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور بخاری شریف کی پہلی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں، ابھی جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، حبب الی الخلا، تو خلوت کو میرے لیے محبوب کر دیا گیا تھا، یہ حدیث پاک میں۔ اور کان یخلو فی غار حراء اللیالی المتعددہ، اور آپ کئی راتیں غار حراء میں جا کے خلوت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ خمول کے اندر رہ کے تیاری کرنا جو حضور کی سیرت میں بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمول میں، گمنامی میں، ایک پردے میں، ایک غار میں پہاڑ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کئی دن تک غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی نشانیوں میں، اپنی ذات میں، تو یہ وہ خلوت کا دور ہے جو حضور نے بھی گزارا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب ایک رسول اور نبی اور نبیوں کے سردار جو ہیں ان کے لیے بھی ایک فاؤنڈیشن اور خلوت کا دور ضروری ہے، تو ایک عام مسلمان کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہو سکتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ دور موجود ہے کہ معاشرے میں تبلیغ اور اصلاح پر جانے سے پہلے 3 امور کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس حکمت کا فحوہ ہے کہ 3 امور ہونے چاہیے جو پہلے ضروری ہیں، یعنی معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے سے پہلے۔ پہلی چیز ہے العلم، کہ انسان اپنے آپ کو علم سے لیس کرے۔ دوسری چیز ہے تزکیت النفس، کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اس کی جو عیوب ہیں ان سے انہیں چھٹکارا دلا لے۔ اور تیسری چیز ہے تطہیر القلب من محبت الاغیار، کہ اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر دے۔ کہ اس میں کوئی غیر اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے تو پہلے اپنے دل کو ٹٹول لے، خالی کر لے غیر اللہ کی محبت سے۔ تو جب یہ 3 مرحلے وہ فاؤنڈیشن کے اندر کر لیتا ہے کہ علم بھی حاصل کرے، تزکیہ بھی کرے اور اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر لے، تو پھر وہ ایک شجر سایہ دار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہر جو عالم ہے اور دینی شخصیت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا نیکسٹ حکمت کے اندر بھی ذکر آئے گا کہ آپ نے اس چیز کا درس بھی لیا۔ تو آج کل بعض جذباتی قسم کے جو نوجوان ہیں وہ پہلے اپنی فاؤنڈیشن بنائے بغیر ہی معاشرے میں نکل کے گفتگو شروع کر دیتے اور بغیر پڑھے لکھے دوسروں پہ تنقید بھی شروع کر دیں گے، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مبلغ علم کیا ہے اور میرا کیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وہ دین کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کریں گے۔ تو در حقیقت وہ نہ اس جیسی حکمتوں کو انہوں نے نہیں پڑھ رکھا، صوفیاء کی تربیت میں وہ نہیں بیٹھے، وگرنہ وہ اس جلد بازی سے کام نہ لیتے۔ تو جو لوگ بغیر پڑھے لکھے، بغیر بنیاد بنائے اپنے آپ کو دین کا سپاہی سمجھ لیتے ہیں تو ان سے بہت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ میں نے شیخ بوتی علیہ الرحمہ کی وہ شرح پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوانوں کا گروہ میرے پاس آیا، تو ان دنوں شیخ سعید رمضان بوتی شام کے اندر جب یہ فتنہ شروع ہوا، بشار الاسد جو بادشاہ تھا اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک جنگ شروع ہو گئی، تو اس میں شیخ سعید رمضان البوتی جو ہے وہ کسی متحارب گروہ کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے درس و تدریس کا کام جاری رکھا، اور جنہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا بادشاہ کے خلاف وہ ان کا حصہ نہیں بنے۔ تو وہ جو جذباتی قسم کے نوجوان تھے وہ آئے اور شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے آیتیں سنانے لگے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، یہ انقلاب کا وقت ہے، یہ جناب باہر نکلنے کا وقت ہے، یہ کلمہ حق کہنے کا وقت ہے۔ اور پھر مجھے وہ ایک آیت پڑھ کے سنانے لگا اور کہنے لگا کہ قرآن آپ نے نہیں پڑھا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اس طرح اس نے پڑھا فتمسکم النار۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی پھر پڑھو، میں نے کہا شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ تو دوبارہ جب اس نے پڑھا پھر آیت غلط پڑھی، کہنے لگا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ تو شیخ بوتی علیہ الرحمہ اسے فرمانے لگے کہ یار جتنا تو اب میری اصلاح کرنے دوڑ آیا ہے جلد بازی میں، پہلے اپنی اتنی اصلاح تو کر لیتا کہ تو قرآن پاک کی آیت کو صحیح پڑھ سکے۔ تو قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے فتمس، حالانکہ یہ ہے فتمسکم النار۔ تو یہ ایک مثال دے کے انہوں نے سمجھایا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مبلغ علم کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں نے کتنا علم حاصل کیا، اور جس سے میں بات کر رہا ہوں یا جس پر میں اعتراض کر رہا ہوں وہ کون ہے، اس نے کہاں علم حاصل کیا ہے۔ آداب کا بھی وہ لحاظ رکھے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، پھر جا کے یہ خیر اور برکت نصیب ہوتی۔ تو یہ پہلی حکمت تھی جس کو ہم نے شرح و بسط کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ادفن نفسک او وجودک فی ارض الخمول، کہ اے سالک اور مرید تو اپنے آپ کو گمنامی اور خمول کی زمین میں دفن کر، فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ، بس ہر وہ شے جو پہلے جس کو چھپایا نہ جائے اور فاؤنڈیشن کے اس مرحلے سے نہ گزارا جائے، لا یتم نتاجہ،
تو اس کی پیداوار صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس پہلی حکمت کی شرح کے بعد اگر کسی طرف سے کوئی کومنٹ یا کوئی سوال، کوئی تبصرہ دوست کرنا چاہے تو ان کو وقت دیتے ہیں۔ آج جو ہے نا جی سارے احباب وہ مکمل تائید ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری حکمت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یہ حکمت نمبر 12 ہے، اور حکمت نمبر 12 میں یہ آج مختصر حکمتیں جو ہے نا وہ چند ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ حکمت نمبر 12 بھی در حقیقت 11ویں حکمت کا تتمہ ہے، یعنی اسی کی تکمیل کا ایک اور پہلو ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ فرمایا ما نفع القلب، یہاں قلب کے اوپر زبر پڑیں گے، ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ یدخل بها میدان فکرۃ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، فرمایا ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ یدخل بها میدان فکرۃ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں دل کو، قلب کو نفع نہیں دیتی کوئی شے جس طرح کے تنہائی دل کو نفع دیتی، یعنی عزلت اور تنہائی جتنا نفع دل کو پہنچاتی ہے اتنا کوئی اور شے نہیں پہنچاتی۔ لیکن وہ تنہائی صرف تنہائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آگے اس کی ایک شرط لگائی، یدخل بہا میدان فکرۃ، کہ وہ تنہائی ایسی ہو جس تنہائی میں انسان فکر اور تفکر کے کسی میدان میں داخل ہو جائے۔ ایک ہے بالکل صرف تنہا رہنا، اور ایک ہے تنہا رہ کر تفکر و تدبر کرنا اور تفکیر اور فکر کے میدان میں داخل ہونا۔ فرماتے ہیں ایسی تنہائی جو انسان کو تفکر و تدبر کے میدان میں لے جائے اور وہ اپنے بارے میں سوچے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچے اور اپنی بہتری کے بارے میں سوچے، ایسی تنہائی سے بہتر کوئی شے نہیں ہے جو دل کو نفع دے۔ جب انسان ایسی تنہائی میں بیٹھتا ہے اور احتساب نفس کرتا ہے اور اپنے زندگی جو گزری ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے اور آنے والی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی اور شے دل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ یدخل بها میدان فکرۃ۔ تو جو پہلی حکمت اس سے پہلے گزری ہے اس میں بھی انہوں نے ایک خمول کا ذکر کیا ہے اور یہاں عزلت کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی حکمت جو حکمت نمبر 11 ہے اس میں جس خمول کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ فاؤنڈیشنل ہے، یعنی وہ آغاز میں جب انسان تحصیل علم کر رہا ہو، طالب علم ہو، اس دور کی تنہائی ہے کہ جب وہ، اور اس تنہائی سے یہ مراد نہیں ہے، خمول والی تنہائی سے بالکل اکیلا بیٹھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ شہرت سے بچ کے اپنے اساتذہ کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھے۔ اس سے تنہائی مراد نہیں ہے بلکہ خمول سے مراد ہے شہرت سے بچ کے اپنے آپ کو علم سے لیس کرے، آراستہ کرے۔ لیکن جو عزلت ہے، عزلت کا معنی کامل تنہائی ہے، اور یہ وہ تنہائی نہیں ہے کہ جو انسان حصول علم کے وقت شروع میں، بلکہ اس تنہائی سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں بار بار اپنے لیے عزلت کا وقت نکالے۔ یہ اس حکمت نمبر 12 سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے دن میں ہر روز، ہفتے میں 2-4 بار، مہینے میں 8-10 بار، یعنی زندگی میں بار بار اپنے لیے تنہائی پیدا کرے اور اس میں وہ اکیلا بیٹھ کے اپنی زندگی اور اپنے رویے اور اپنی حکمت عملی پر غور کرے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں صحیح جا رہا، مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی۔ تو اس سے محاسبہ نفس والی تو تنہائی اور عزلت مراد ہے۔ پھر یہاں عزلت کو نکرہ ذکر کیا، ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ، الف لام کے بغیر، تو یہ تنوین برائے تقلیل ہے، اور تقلیل سے مراد ہے کہ زیادہ تنہائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی، یعنی اگر اس پہ الف لام ہوتا تو پھر اس سے تعمیم مراد ہوتی کہ وہ جو ہے وہ زیادہ تنہائی میں بیٹھے، لیکن یہاں معرفہ کے ساتھ تکثیر مراد نہیں ہے بلکہ نکرہ کے ساتھ تقلیل مراد ہے۔
اور تقلیل سے مراد ہے کہ وہ ضرور تنہائی میں بیٹھے لیکن اتنا بھی نہ تنہا ہو جائے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عالم دین کو یا اسکالر کو یا ایک بندہ مومن کو معاشرے کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی وہ اپنے محاسبہ نفس کے لیے تنہا ہو لیکن تھوڑے وقت کے لیے، یہ فرق ہے۔ یہاں عزلت کو جو نکرہ ذکر کیا ہے اس کا یہ معنی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ جو کسی شاعر نے کہا کہ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کہ خلوت میں بھی انسان کے لیے ایک محفل سج جاتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے لیکن محفل میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے اور فکر کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک محفل سج جاتی ہے اور اس سے تأمل اور تفکر کا موقع ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم جو ہے وہ اس طرح کی بہت سی آیات ذکر کی ہیں جس نے تفکر تدبر کی دعوت دی ہے۔ تو یہاں آج اس عزلت سے وہی تفکر مراد ہے کہ انسان تنہا بیٹھے لیکن فارغ نہ بیٹھے۔ ایک وہ بندہ جو تنہا تو بیٹھا ہے لیکن وہ تنہائی میں بالکل خاموش بیٹھا ہے، نہ سوچ رہا ہے بلکہ وقت ضائع کر رہا ہے، یا تنہائی میں آج کل بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہا ہے، یا وہ تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے وہ وقت ضائع کیے جا رہا ہے۔ ایسی تنہائی گناہ ہے اور ایسی تنہائی سے محفل بہتر ہے وہ تنہائی جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے۔ ایسی تنہائی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ آگے انہوں نے کہا یدخلوا بہا میدان فکرتن، کہ وہ تنہائی ایسی ہو جس میں وہ اپنے بارے میں کوئی ایسی تفکیر کرے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ تو فارغ بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ غور و فکر مراد ہے۔ یا کتاب اللہ میں غور و فکر کرے تنہا بیٹھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھے اور سوچے، یا تلاوت کرے، یا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرے۔ یہ لیجیے معذرت، اچھا، یا پھر یہ سوچے کہ من آنا، میں کون ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ۔ یہ سوچے کہ من آنا، میں کون ہوں، کیف جئت الی ہذہ الدنیا، اور میں اس دنیا میں کیسے پہنچا۔ تو اس طرح کی اپنے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا، میں نے کدھر جانا ہے، میری منزل اور مراد کیا ہے، وہ اس طرح کی تفکیر کرتا رہے۔ یا آخرت کی فکر کرے، موت کے بارے میں سوچے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی قبر دن میں 70 مرتبہ اسے یاد کرتی ہے۔ یہ احادیث کا مفہوم ہے اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد کرے۔ تو اس طرح کی وہ تفکیر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں، شمائل ترمذی میں حدیث پاک کے لفظ ہیں وَكَانَ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر جو غور و فکر ہے وہ ملاحظہ پہ مبنی ہوتا، یعنی آپ بڑے اکیلے بیٹھ کے دور آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے اور کچھ غور و فکر کرتے رہتے، تو یہ ملاحظہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ، کہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا یہ ایک سال کی نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ تو یہ کیونکہ غور و فکر سے انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے اور وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری ڈائریکشن کیا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک لمحے کا جو تفکر ہے وہ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی ہم جب مصر میں حاضر تھے تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، اور آپ کا مزار قاہرہ میں ہے۔ تو وہاں میں نے یہ حدیث پاک ان کے مزار کے اوپر لکھی ہوئی پڑھی جو عقبہ بن عامر کی اپنی روایت ہے، یعنی انہوں نے اس کو روایت کیا اور صحیحین میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا، یہ چلے گئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، کہ یا رسول اللہ نجات ہماری کس چیز میں ہے، کیسے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک۔ یہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو وہ تین چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز کیا؟
अमसिक अलैका लिसानक, कि तू अपनी जुबान को रोक के रख। हर बात पे तबसरा करना जरूरी नहीं है, हर चीज के ऊपर राय देना जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा खामोशी बेहतर है। अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को रोक के रख, सोच समझ। दूसरी बात फरमाई, वल यसाक बैतुक, तेरा घर ही तेरे लिए कुशादा हो जाए, यानी ज्यादा बाहर ना निकल, अपने घर के अंदर रह फितनों के दौर में। और तीसरे नंबर पे फरमाया वब के अला खतीयतिक, कि अपने गुनाहों के ऊपर आंसू बहा, यानी जुबान को रोक के रख, घर के अंदर रहे और अपने गुनाहों पे आंसू बहा। ये बिल्कुल इसी हिकमत का तर्जुमा है कि मा नफा अल कल्ब शैउन मिस्ला उजलतिन, कि दिल को, इंसान के फुआद कल्ब को ऐसी तन्हाई से बढ़ के कोई और शय फायदा नहीं दे सकती, जिस गौर फिक्र करे, तदब्बर करे और अपने लिए कुछ बेहतर सोचे। आखिर में इस हिकमत की वजाहत करते हुए मैं ये करूंगा कि चार चीजें जो सूफियाए किराम ने एक सालिक के लिए लाजमी करार दी हैं, उनमें से एक चीज का यहाँ खसूसियत से जिक्र आया, बाकी तीन चीजें शायद आगे आएंगी। वो चार चीजें कौन सी हैं? नंबर एक खलवत, नंबर दो समत यानी खामोशी, नंबर तीन अलजू भूख, और चौथे नंबर पे फरमाया असहर यानी बेदार रहना, कम सोना, ज्यादा जागना। ये चार चीजें तसव्वुफ की चार अरकान है और चार रुकन और बुनियादें। पहली चीज है खलवत यानी तन्हा बैठना, दूसरी चीज है ज्यादा कलाम ना करना बल्कि खामोश रहना, और तीसरी चीज है ज्यादा खाने के बजाय कम खाना, और चौथी चीज है बेदार ज्यादा रहना और कम सोना। इसको यूं भी बयान किया जाता है कि किल्लत ताम, किल्लत कलाम, किल्लत मनाम और किल्लत अना, यानी चार चीजों की किल्लत आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। कलाम की किल्लत, मनाम यानी सोने की किल्लत, ताम यानी खाने की किल्लत, और अनाम यानी लोगों के साथ मेल जोल जो है उसकी किल्लत हो जाए। तो ये इस हिकमत का मफहूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब इस पे या इन दोनों हिकमतों पे मजीद अगर कोई सवाल या कोई कमेंट या कोई इजाफा दोस्त करना चाहे तो वहाँ अब उसको मौका देते हैं। जी शाकिर साहब आप कोई। आज सारे लगता है कि खलवत में चले गए हैं क्योंकि खलवत की बात हो रही है। चलें ठीक। अब जनाब 13 नंबर जो हिकमत है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, उसकी इबारत पे गौर फरमाएंगे। स्क्रीन पे सामने आ चुकी है, इसको थोड़ा मजीद ऊपर कर दें। अल हिकमत सालिसत अशर, 13वीं हिकमत। कैफा यशरकु कल्बुन सुबरुल अकवान मुनतबिअतुन फी मिरआतिही, हम कैफ यरहलु इलल्लाहि व हुवा मुकब्बलुन बिशहवातिही, हम कैफ यतमउ अन यदखुल हदरतल्लाहि व हुवा लम यततहहर मिन जनाबति गफलातिही, हम कैफ यरजू अन यफहम दकाइकल असरार व हुवा लम यतुब मिन हफवातिही। तो ये चार कलमों पे मुश्तमिल एक हिकमत जामिया है जो सवाल की शक्ल में सैयद अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी ने लिखी है। और यहाँ अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात और उसकी तरफ और तौहीद की तरफ और वहदतुल वजूद की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। तो वो फरमाते हैं, चार सवाल कायम किए हैं। कहते हैं हैरत की बात है, कैफ यशरफु कल्बुन, वो दिल कैसे रोशन हो सकता है, चमक सकता है। सोवरुल अकवान मुनतबिअतुन फी मिरआतिही, जिस दिल के आईने में कायनात की मुख्तलिफ मादी चीजों की तस्वीरें छपी हुई हैं। मुनतबिअतुन छपी हुई हो, मिरआत शीशा, और सुवरुल अकवान कायनात की मुख्तलिफ मादी अशिया। यानी वो दिल कैसे रोशन हो सकता है जिस दिल के शीशे में सिर्फ वो तस्वीरें छपी हुई हों जो कायनात की मादी चीजें।
کہ فلاں موبائل کا لیٹسٹ ماڈل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور فلاں گاڑی ہونی چاہیے، اور میرے پاس جناب فلاں گھر ہونا چاہیے، اس طرح کا پلاٹ ہونا چاہیے، تو اس کا سارا جو غور و فکر یا اس کے دل میں جتنی تصویریں بنتی ہیں وہ ساری دنیاوی اشیاء کی بنتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ایسا دل کیسے اشراق حاصل کر سکتا ہے، کیسے نور حاصل کر سکتا ہے؟ وہ دل نور حاصل کر سکتا ہے جس دل میں مادی اشیاء کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا شوق، آخرت کا شوق. جیسے ابھی وہ پہلی دو حکمتوں میں بیان کر کے آئے ہیں کہ دل کے لیے نفع بخش ہے کہ تنہائی میں تفکر کرے، غور و فکر کرے. اور اس سے پہلی حکمت میں یہ فرمایا کہ ارد خمول یعنی گمنامی میں جا کے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے. تو اب 13ویں حکمت کا ان پہلی دو حکمتوں سے یہی تعلق ہے کہ اب وہ سوال قائم کر رہے ہیں اور اس سوال کی شکل میں اعتراض کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے دل میں سارا شوق دنیا کی چیزوں کا ہے، اور پھر ان کا یہ بھی دل ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جائے. تو یہ مجموعہ تضادات ہے، یہ تضادات بیان کر رہے ہیں. کیف یشرق قلب، وہ دل کیسے روشن ہو سکتا ہے. صور الاکوان، کائناتی چیزیں، منطبعۃ، یہ تصویریں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوں اور موجود ہوں فی مرآت ہی، اس کے آئینہ قلب. ام یا کیف یرحل الی اللہ، اللہ کی طرف کیسے چل سکتا ہے، کیسے سفر کر سکتا ہے، کیسے بڑھ سکتا ہے. وہو مقبل بشہوات ہی، جس کے پاؤں میں شہوت کی زنجیریں پڑی ہوئی. تو یہاں شہوات سے مراد نفسانی خواہشات ہے. تو جس کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں کس چیز کی؟ شہوات نفس کی. تو ایسا بندہ اللہ رب العزت کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے؟ اب یہاں یرحلو کا تعلق ہے، رحلہ یرحلو کا تعلق ہے ایک جگہ سے دوسری طرف جانا یا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا. تو مقام عبودیت سے مقام الوہیت کی طرف توجہ کرنا، یہ سفر ہے، ارتحال ہے. تو کوئی آدمی کیسے سفر کر سکتا ہے اللہ کی جناب کی توجہات اور جلووں کی طرف جو مقید ہو؟ دیکھیں نا، جس کو زنجیریں ڈالی گئی ہوں وہ تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. تو جس کے پاؤں اور ہاتھ میں شہوات کی زنجیروں نے اسے جکڑ لیا ہو تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا ام کیف یرحل الی اللہ وہو مقبل بشہوات. تو یہ خالص تصوف کا درس ہے اور روحانیت کا درس ہے جو وہ عطا فرما رہے ہیں. ام کیف یطمع ان یدخل حضرت اللہ، یا پھر کیسے لالچ کر سکتا ہے اور طمع کر سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور داخل ہو جائے. حضرت اللہ یعنی ایسی بارگاہ میں جہاں اللہ کے پاکیزہ بندے اس کے بارگاہ میں حاضر ہیں. ایسی پاک محفل میں حاضری کا طمع وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لم یتطہر من جنابت غفلات ہی، جس آدمی نے اپنی غفلتوں کی جنابت سے طہارت حاصل نہ کی. جیسے جنابت سے غسل ہوتا ہے ایسے وہ فرما رہے ہیں کہ غفلت کی جنابت ہے، اور اس سے بھی پاکیزگی ضروری ہے اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت کے جلووں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور اس مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اذن باریابی چاہتا ہے بارگاہ الوہیت تک. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غفلت کو ترک کرے اور توجہات اور تفکر اور اپنے دل کی توجہ کو اللہ کی طرف قائم کرے. تو جس نے اپنی غفلتوں کی جنابت سے ابھی تک غسل ہی نہیں کیا، یعنی یہاں غسل سے پانی کا غسل مراد نہیں ہے بلکہ غفلت کو ترک کر کے اپنے دل کو پاک ہی جس نے نہیں کیا، تو وہ کیسے حضرت اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ یہاں تشبیہ دی گئی ہے جس طرح ایک جنبی شخص جس پہ غسل واجب ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں، یعنی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے بیٹھے. کذالک یمنع من استولت علیہ الغفلہ، اسی طرح جس پہ غفلت طاری ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے من دخول حضرت الرب، کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ کا جلوہ تو ہر جگہ ہے. تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں داخلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے ایسی پاک بارگاہ اور ایسا پاک حضرہ جو اس نے اپنے مقربین کے لیے بنا رکھا ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، ان کے زمرے میں نہیں آ سکتا جس نے جنابت یعنی غفلت جو ہے اس سے پاکیزگی حاصل ہے.
اور آخر میں فرماتے ہیں کیف یرجو، کیسے امید رکھ سکتا ہے، این یفہم دقائق الاسرار، کہ وہ تصوف اور روحانیت کی باریکیاں اور ان رازوں کو سمجھ سکے جو قرآن و سنت کے اسرار و رموز ہیں، ان کے دقیق رازوں کو، باریک رازوں کو سمجھ سکے، کیسے وہ بندہ امید رکھ سکتا ہے؟ وَهُوَ لَمْ يَتُبْ مِنْ حَفَوَاتِهِ، کہ جس نے ابھی تک اپنی حفوات سے توبہ نہیں کی۔ اچھا، حفوات کہتے ہیں فضول یاوہ گوئی کرنا، یاوہ گوئی یعنی بغیر سوچے سمجھے بول دینا، جیسے بعض لوگ چوک چوراہے میں بیٹھ کے جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، تو یہ حفوات بکتے ہیں، اسے حفوات کہتے ہیں، یعنی ان کے منہ سے حفوات نکلتی ہیں، وہ تول کر نہیں بولتے، سوچ سمجھ کے گفتگو نہیں کرتے، اور پھر اس نے اپنی حفوات سے توبہ بھی نہیں کی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دقائق الاسرار اور رازوں کو سمجھ جائے، تو کیسے وہ ان کو سمجھ سکتا؟ تو یہ چار سوال انہوں نے قائم کر کے جھنجھوڑا ہے ایک سالک کو، کہ اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، پھر تو اشراق قلب چاہتا ہے، یا تو اپنی شہوت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تو اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، یا تو اپنی غفلت کی وجہ سے ناپاک ہے اور تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے، یا تو اپنی حفوات اور یاوہ گوئی اور فضول گفتگو سے توبہ تو نے نہیں کی اور تو چاہتا ہے کہ تجھے قرآن و سنت کی باریکیاں سمجھ آ جائیں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ جس طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح جو ہے وہ سرخ اور سفید یا سیاہ اور کالا ایک جگہ پہ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے کہ جیسے متضاد ہوتے ہیں آپس میں، تضاد والی شے جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک شخص جو ہے جس کے اندر یہ والی خامیاں بھی پائی جائیں اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بہتری طلب کرے، تو یہ اس کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کرے۔ اچھا، اس حکمت میں چار مرحلے ہیں، یہ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ان چاروں مرحلوں میں سے اوپر والا مرحلہ اس سے آگے والے مرحلے کا سبب ہے، پھر وہ والا مرحلہ اس سے اگلے مرحلے کا سبب ہے، پھر وہ والا مرحلہ اس سے اگلے مرحلے کا سبب ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی۔ مثلا پہلے انہوں نے جو فرمایا کہ اپنے دل کے آئینے میں دنیا کی محبت کی تصویریں نہ بناؤ، تب تمہارا دل روشن ہوگا، تو کہتے ہیں کہ انتباہ و صور الاکوان فی مرآت القلب، کہ دل میں دنیا کی مادی چیزوں کی صورتوں کا چھپا ہوا ہونا سبب فی تقبل ہی بالشہوات، یہ سبب ہے انسان کو شہوات کی زنجیروں میں جکڑنے کا، یعنی جو پہلا جملہ ہے یہ دوسرے جملے کا سبب ہے، یعنی جس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ خواہشات نفس کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اب خواہشات نفس کی زنجیروں میں جو جکڑا گیا تو یہ چیز سبب ہے انسان پہ غفلت کے طاری ہونے کی، کہ وہ غفلت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفس کا شکار ہے، اور جو غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یہ سبب ہے اس کے منہ سے حفوات کے نکلنے کا، کہ پھر اس کے منہ سے حفوات اور فضول گفتگو نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی غفلت کی وجہ سے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا سبب بن کے طے در طے انسان کو غفلت کے جو ایک گڑھا ہے اس میں گراتی چلی جاتی ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس حکمت الثالثہ عشر میں انہوں نے اس جانب توجہ مبذول کروائی۔ اب اس سے اگلی حکمت جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور یہ ہے الحکمہ الرابعہ عشر، اور اس کے اندر بھی انہوں نے، یہ کسی دوست نے کچھ لکھا ہے رفاقت علی صاحب نے، یہ پڑھ کے سنائیے گا ذرا کیا ہے۔ وہ آپ مائک کھول کے پڑھیں نا تاکہ سمجھ آئے۔ اگر کسی شخص میں توبہ بھی السلام ہو اور علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی شخص میں توبہ بھی ہو اور عبادت بھی، لیکن دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، تو کیا وہ اس حکمت کے مطابق معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے؟ اور جو اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ دقائق الاسرار جو ہیں ہر مومن کو حاصل ہو سکتی ہیں، یا صرف یہ اولیاء اور خاص بندے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ جی بہتر ہو گیا۔ پہلی بات
آپ نے یہ کی کہ اگر کسی شخص میں توبہ بھی ہو اور عبادت بھی، لیکن دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، تو کیا وہ اس حکمت کے مطابق معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے؟ تو بالکل یہ وہ شخص جو توبہ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ عبادت اور بندگی بھی سر انجام دیتا رہے، لیکن اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل رہی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس توبہ کی وجہ سے اسے یہ گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جیسے جیسے وہ گناہ کے بعد توبہ کرے گا، ایسے ایسے اسے قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا اور پھر وہ معرفت کے مراحل تک بھی پہنچ جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ توبہ کرتا رہے۔ اس کے اوپر ابھی آگے ایک حدیث پاک آ جائے گی، ابھی شاید اسی حکمت میں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عالم ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ اس بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ توبہ کر رہا ہے، تو اللہ اس پہ خوش ہو کے اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اس بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو یہ میرے پاس آیا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو جیسے جیسے بندہ توبہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، اور توبہ کی 3 شرطیں اس میں موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ نادم ہو، اپنے گناہ پر ندامت کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ عہد کرے کہ وہ آئندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا، اور ساتھ گریہ وزاری بھی کرے۔ تو جس کے اندر توبہ کی یہ شرائط پائی جائیں اور وہ سچی توبہ کرے، جیسے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، تو ہر بار جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ 100 بار بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور پھر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے دروازہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو اور پھر وہ معرفت حاصل نہ کر سکے، بلکہ اس کو یہ کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، کیا دقائق الاسرار ہر مومن کو حاصل ہو سکتی ہیں یا صرف اولیاء اور خاص بندوں کے لیے؟ تو اب ظاہری بات ہے وہ اسی حکمت کے اندر انہوں نے بیان فرما دیا ہے کہ دقائق الاسرار اسے حاصل ہوں گی جو ہفوات سے گریز کرے گا، یہ شرط انہوں نے رکھی، اور ہفوات غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی نہ اس میں غفلت ہو اور نہ وہ فضول گفتگو کرے، یعنی خاموشی اختیار کرے، کم بات کرے، صرف وہی بولے جو ضروری ہے، تو ایسے بندے کو پھر دقائق الاسرار اور وہ خصوصی راز جو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ شرط نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑے مقام ولایت پر ہو، بلکہ شرط یہ ہے کہ یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے اور احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک تو اس کے اندر دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ فضول گفتگو نہ کرے اور غفلت کا شکار نہ ہو، تو پھر اسے دقائق الاسرار حاصل ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب ہمارے سامنے ہے الحکمہ الرابع عشر۔ یہ بھی بہت خوبصورت اور گہری بات ہے، اس کو توجہ سے پڑھیں۔ فرماتے ہیں الکون کلہ ظلمۃ وانما انارہ ظہور الحق فیہ، یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ظہور کے بعد وہ ضمیر نہیں، یعنی الکون کلہ ظلمۃ وانما انارہ ظہور الحق فیہ، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه او عنده او قبله او بعده فقد اعوز وجود الانوار، فقد اعوز ہوا ہے، یہاں ہوا ہے، وہ ہونا چاہیے، یہ تھوڑی سی غلطی ہے، فقد اعوزہ وجود الانوار وحجبت عنہ شموس المعارف بصحب الاثار۔ یہ اس عبارت کو میں نے پڑھا، اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ الکون کلہ ظلمت، ساری کائنات تاریک ہے، اندھیری ہے، ظلمت ہے، تو اس تاریک اور اندھیری رات کو کس چیز نے روشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں وانما انارہ، اس کو روشن کیا ہے، منور کیا ہے کائنات کو، ظہور الحق فیہ، اس بات میں کہ اس میں اللہ رب العزت کا ظہور اور اس کا جلوہ ہے۔ تو کائنات ویسے بالکل تاریک ہے، لیکن اس میں جتنی روشنی ہے وہ اللہ کے جلوے کی وجہ سے ہے اور اس کے ظہور کی وجہ سے۔ فمن رأى الکون، پس وہ شخص جس نے کائنات کو دیکھا، کائنات کی چیزوں کو دیکھا، ولم یشہد ہو،
لیکن اس نے کائنات کو دیکھتے ہوئے کائنات کی چیزوں میں اللہ کو نہ دیکھا. ولم یشہد فیہ، یعنی اس نے صرف ظاہری چیزوں کو دیکھا لیکن اس چیزوں کے اندر اللہ کو نہ دیکھا. او عندہ، یا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کا مشاہدہ نہ کیا. او قبلہ، یا اپنے اس مشاہدے سے پہلے یعنی کائنات کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے اس کا خیال اللہ کی طرف نہ گیا. او بعدہ، یا مشاہدے کے بعد اس کا خیال اللہ کی طرف نہ گیا. یہ مختلف مراتب ہیں مشاہدے کے، کہ کسی کو شے کے اندر اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، کسی کو شے کے پاس اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، کسی کو شے دیکھنے سے پہلے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، اور کسی کو کائنات کی شے دیکھنے کے بعد اللہ کی جلوے کی طرف توجہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال کسی نہ کسی مرحلے پہ اس کی توجہ ہو اللہ کی طرف کائنات کو دیکھتے ہوئے. تو جس نے کائنات کو دیکھا لیکن اس میں اللہ کا جلوہ کسی شکل میں نہ دیکھا، فقط اعوذہ وجود الانوار، تو ایسا شخص جو ہے اس کو انوار کے اس وجود نے تھکا دیا. وحجبت عنہ شموس المعارف بصحب الاثار، اور اس سے آثار کے بادلوں کی وجہ سے معرفت کے سورج چھپ گئے. دیکھیں جس وقت بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بادل کی وجہ سے ہمیں سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس بندے کی مثال دے رہے ہیں کہ جو کائنات کی چیزوں کو تو دیکھے لیکن ان چیزوں میں اللہ کا جلوہ نہ کر سکے، تو ایسا ہی ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے بادل بن گئی ہیں، حجاب بن گئی ہیں، اور اس حجاب نے اسے اللہ کی ذات تک پہنچنے سے روک دیا ہے. تو یہ جو پوری حکمت ہے، اس حکمت کا تعلق وحدت الوجود کے ساتھ ہے. اور وحدت الوجود ایک بڑا گہرا مضمون ہے، ہم اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے کیونکہ یہ کامل صوفیہ اور اہل اللہ کی بات ہے. ہم صرف اس میں سے اتنی بات کرتے ہیں کہ جو صالحین اور مقربین اور اللہ کے پاک بندے ہیں انہیں کائنات کی ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی کسی شے کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں، ہر شے فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ جس طرح قرآن میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی توجہ کرو گے ہر طرف تمہیں اللہ کا ہی جلوہ نظر آئے گا، خود اللہ نے فرمایا ہے. تو اب یہاں حضرت سید احمد بن عطا اللہ سکندری یہی بات کرتے ہیں کہ کائنات کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو تاریک ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں جتنا نور اور جتنی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اصل میں حق تعالی یعنی اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے ظہور کی وجہ سے. بس ہر شخص جو ہے جو مشاہدہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں پھنس کے نہ رہ جائے بلکہ وہ ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کے نور کا مشاہدہ کرے. کائنات کی ہر شے اللہ کے نور کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی. ہم زندہ ہیں تو اللہ کے نور کی وجہ سے، کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اللہ رب العزت کے نور کی وجہ سے. تو اگر اللہ رب العزت کا نور اور اس کی تجلی ان چیزوں میں نہ ہو تو کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا وجود در حقیقت اللہ رب العزت کے وجود کا پرتو ہے، اور اس کے وجود کی وجہ سے یہ ظاہری طور پہ عارضی وجود ان چیزوں کو ملا ہوا ہے. تو یہ بات یہاں پہ انہوں نے فرمائی ہے کہ جو اہل مشاہدہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور اللہ رب العزت کی ذات کے مشاہدے کو قائم رکھیں. جب بھی کسی چیز کو دیکھیں، مثلا کوئی بہت اچھی گفتگو کرے تو وہ اس کے دل دادا نہ ہو جائیں بلکہ وہ فوراً سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے اس کو یہ علم عطا کیا ہے. کسی کی صورت بہت اچھی ہو، بہت جمال ہو، تو وہ اس جمال کے دل دادا نہ ہو جائیں بلکہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کا جمال اصل میں اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا ہے. کسی کے اندر کوئی کمال دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے. تو ہر شے میں اللہ رب العزت کا جلوہ جو ہے اس کو تلاش کریں. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی ہم نے کائنات میں جس طرف بھی توجہ کی ہمیں اللہ رب العزت کا ہی جلوہ نظر آیا. اب جلوے اور مشاہدے کی اپنا اپنا سٹیج ہے. فرماتے ہیں کہ لم یشہد فیہ، یعنی کسی کو شے کے اندر اگر اللہ کا جلوہ نہ ہو، او عندہ، یا اس شے کے پاس اللہ رب العزت کا جلوہ نہ ہو، او قبلہ، یا بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیز کو بعد میں دیکھتے ہیں لیکن پہلے اللہ رب العزت کے جلوے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اصل میں تو اللہ رب العزت نے ہی اس کو یہ عارضی وجود بخشا.
औ बादहू, या उस शय को देखने के बाद वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। किसी न किसी स्टेज पे बहरहाल बंदा वही है जो जिस शय को भी देखे, कायनात की हर शय में अल्लाह का वजूद उसे नजर आए, अल्लाह का नूर उसे नजर आए, तो कायनात तारीक है, और उसमें जितना नूर है वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस ज़हूर की वजह से है जो उस शय में ज़ाहिर हो रहा है। तो ये जो हिकमत है, इसमें सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी ने दर हकीकत तौहीद बारी ताला का बयान किया है। यहाँ पे मुजीब साहब ने लिखा है कि क्या इनमें तमाम उन अशिया को भी शामिल किया जा सकता है जो ज़ाहिरन इंसान ने बनाई है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीज़ें इंसान ने भी बनाई हैं, ये जितने कमालात ज़ाहिरी तौर पे इंसान के हाथों से ज़हूर पजीर हुए हैं, तो क्योंकि हज़रत इंसान को बनाने वाला अल्लाह है और हर कुव्वत उसमें वसीयत करने वाला अल्लाह है, तो दिमाग और अक्ल और सारी सलाहियतें जो हैं वो अल्लाह ने ही अता फरमाई है। तो लिहाजा बिल वास्ता या बिला वास्ता हर कमाल दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, और इसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं। तो इसके बाद हम आज की जो हमारी हिकमत अल-खामिसा अशरा है, एक जुमले पे मुश्तमिल है, उसके ऊपर ही आज हम इख्तिताम करेंगे, उस तरफ हम मुतवज्जे होते हैं और फरमाते हैं मिम्मा यदुल्लुका अला वजूद कहरिही सुब्हानहू व तआला अन हजबका अन्हु बिमा लैसा बिमौजूदिन माहू। फरमाते हैं मिम्मा यदुल्लु अला वजूद कहरिही, कि वो शय जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर, और ये कहर जो है ये जलाल को भी कहते हैं, और कहर अल्लाह रब्बुल इज्जत के गलबे को और उसकी तरफ से जो इंसान की सरजनिश होती है उसको भी कहते हैं। कि वो शय जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर के वजूद पे दलालत करती है सुब्हानहू व तआला, वो ये भी है कि अन हजबका अन हो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से तू महजूब हो जाए और पर्दे में चला जाए ऐसी शय के साथ, बिमा लैसा बिमौजूद माहू, जो शय असल में मौजूद ही नहीं। यहाँ बहुत बारीक बात उन्होंने फरमाई है कि हिजाब दर हकीकत वो शय बन सकती है जिसका अपना वजूद हो। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम एक चिराग जलाएं और उस चिराग की लाइट को देख रहे हो, तो मेरे और चिराग के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, मैं उसे देख रहा हूँ, नूर मुझ तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं उस चिराग के दरमियान और अपने दरमियान कोई कपड़ा या कोई शय रख दूं, तो फिर वो नूर सही तरीके से मुझ तक नहीं पहुंचता, बल्कि दरमियान में एक हिजाब आ जाता है, और वो हिजाब उस नूर को मुझ तक पहुंचने में माने हो जाता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर तो कोई ऐसी शय किसी दूसरी शय से हिजाब बन सकती है जिसका कोई वजूद हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ जब हम तवज्जो करते हैं, तो अल्लाह के मुकाबले में किसी शय का भी अपना कोई जाती वजूद नहीं। तो जब किसी शय का कोई जाती वजूद ही नहीं है, कोई शय और मौजूद ही नहीं है, बल्कि मौजूद सिर्फ अल्लाह है, तो फिर उस मौजूद बरहक और मौजूद हकीकी के और तेरे दरमियान कोई ऐसी शय कैसे हिजाब बन सकती है जो मौजूद ही नहीं। तो ये कितनी बारी एक बात उन्होंने फरमाई कि हिजाब तो उसे बनना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से और तेरे दरमियान जो मौजूद हो। तो जब हमने कहा कि अल्लाह के अलावा और कोई शय हकीकत में मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये कितना बड़ा तेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर नाजिल हुआ है कि तू अल्लाह से माजूब हो गया है एक ऐसी शय के साथ जो मौजूद ही नहीं। तो ये उन्होंने गोया कि ऐसे लोगों की अकल के ऊपर तमस्खुर भी किया है कि जो इस दुनिया में रहते हुए, अल्लाह की कायनात में रहते हुए अल्लाह से माजूब हैं और अल्लाह से पर्दे में हैं, और उनको हिदायत नसीब नहीं है, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात की तरफ तवज्जो नहीं करते कि हिजाब वो शय बन सकती है जो कोई वजूद रखे। तो जब अल्लाह के अलावा और किसी का वजूद वजूद हकीकी है ही नहीं, बल्कि हर शय में उसी का नूर मौजूद है और हर शय में उसी का परताव और अक्स मौजूद है, उसी का जलवा मौजूद है, तो फिर कौन सी शय है जो अल्लाह की बारगाह और तेरे दरमियान है बंदे हिजाब बन जाए? तो ये हिजाब सारे तूने खुद अपने आंखों पे खुद साख्ता डाले हुए हैं, वरना कोई हिजाब नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुझे माजूब करते। तो ये इस हिकमत का मफहूम है कि कायनात की हर शय में अल्लाह का नूर जारी है,
اور हर शय उसी के नूर से रोशन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहा, कि कायनात की हर शय को अपनी सलात का भी पता है और अपनी तस्बीह का भी पता है। यानी पत्थर भी तस्बीह कर रहा है, पत्ता भी तस्बीह कर रहा है, दरख्त भी तस्बीह कर रहे हैं, शजर व हजर तस्बीह कर रहे हैं। तो हर शय को अपनी तस्बीह का इल्म है जो उसने करनी। और एक जगह फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। वरना कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, तो फिर कौन सी शय हिजाब बन सकती है जब हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इसी तरह मजीद एक आयत हम पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के बारे में फरमाया जिन पे नाराजगी होगी, जो कुफ्र करने वाले होंगे, उनके बारे में फरमाया कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूरून, खबरदार ऐसे बदनसीब लोग उस क़यामत के दिन अपने रब के जलवों से पर्दे में रखे जाएंगे। उन्हें अल्लाह का जलवा नसीब नहीं होगा जो काफिर होंगे और नाशुक्रे होंगे। तो तू नाशुक्रा ना बन, तू ऐसे लोगों में से ना बन कि जो हिजाब और पर्दे में रखे जाएंगे और जिन्हें अल्लाह के नूर तक रसाई नहीं मिलेगी। तो ये गोया कि वो झंझोड़ रहे हैं और इस जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मिम्मा यदुल्लो का, वो शय जो तुझे रहनुमाई कर सकती है और डरानो कर सकती है, अला वजूद कहरही सुब्हानहू व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर और उसकी तरफ से गलबे और उसकी तरफ से सरजनिश के वजूद पर, कि अन हजाबा का हो, कि उसने तुझे महजूब कर दिया अपनी जात से ऐसी चीज के जरिए बिमा लैसा बिमौजूद माहू, जो उसके साथ अपना कोई वजूद ही नहीं रखती। यानी अल्लाह के वजूद के साथ और किसी शय का कोई वजूद नहीं है। तो फिर भी अगर कोई महजूब हो गया तो वो बदनसीब है, वो महरूम है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर उस पर मुसल्लत हो गया है। और अल्लाह ताला हमें इस चीज से मुआफ़ी अता फरमाए। तो हर शय में अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को और उसके नूर को देखना, ये एक बंदा मोमिन का शेवा और उसका खासा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मसनवी शरीफ में एक बात फरमाई है। वो फरमाते हैं कि ए सबब को देखने वाले, ये उनकी शायरी में लफ्ज़ है कि ए सबब को देखने वाले, तू सबब का गुलाम ना बन, बल्कि सबब के पीछे मुसब्बिबुल असबाब को देख। यानी कायनात में जितनी चीजें तुझे नजर आ रही हैं ये असबाब है। तो वो बदनसीब है जो इन असबाब को देखकर वहीं पे रुक जाए और कहे कि ये पानी है, ये सूरज है, ये पत्थर है, ये दरख्त है। तो वो इन असबाब को तो देखे, लेकिन इन असबाब के पीछे झांक कर मुसब्बिबुल असबाब तक न पहुंच सके, क्योंकि हर सबब दर हकीकत मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचाने वाला है। तो ये आज की जो हमने हिकमतें 5 पढ़ी हैं, उनमें सैयदना अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहाँ तौहीद बारी ताला की बात की है, वहीं चंद सवालात कायम करके जो जोड़ा है एक सालिक को कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उजलत, तन्हाई और खमूल का जिक्र किया और उसकी अहमियत को उजागर किया कि खमूल गुमनामी को कहते हैं, कि इंसान को पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए, इल्म, हिकमत, तज़कीर से ऐश होना चाहिए और फिर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अहम और खूबसूरत हिकमतें थी जिनका आज हमने मुताला किया, और आज हम इसी पे इत्तेफाक करेंगे। और इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमरात इस हफ्ते का हमारा आखिरी लेक्चर होगा, और फिर जो 3 दिन है हमारे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, वो हमारी छुट्टी रहेगी, और फिर पीर से हमारे नए दुरूस का आगाज होगा। तो ये हाफिज मोहम्मद नजम साहब हैं गालिबन, वो फरमाते हैं मुशाहदा की थोड़ी सी वजाहत फरमाते। तो यहाँ आपने गालिबन जो ये मुशाहदा का जिक्र अभी गुजरा है हमारी इस गुफ्तगू में, जिसमें शेख अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी ने फरमाया कि जब तुम कायनात को देखो तो उस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुशाहदा ना कर सको, तो यहाँ इस मुशाहदे से बिल्कुल सादा से अंदाज में यही मुराद है कि इंसान को कायनात की हर शय का मुशाहदा करते वक्त, मुशाहदे से मुराद शाहदा युशाहिदु मुशाहदतन, अपनी आंख से किसी चीज की रोयत करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज के पास हाजिर होना, ये सारे इसके मानी हैं। तो यहाँ मुशाहदा से मुराद ये है कि कायनात के अंदर जहां भी आप जाएं, सफर करें,
اللہ ताला की मखलूकात को देखें तो मखलूकात को देखते हुए मखलूक में या मखलूक के मुशाहिदे से पहले या मखलूक के मुशाहिदे के बाद या मखलूक के मुशाहिदे के पास, ये 4 मरातब उन्होंने मुशाहिदे के बयान किए हैं। यानी ज़ाहिरी बात है मुशाहिदे में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है। सबसे पहले मरहले पे इंसान जो है वो इस मरहले पे होता है कि वो चीज़ को देखता है, और फिर अगर अल्लाह ताला का फजल उस पे हो जाए तो उस चीज़ को देखने के बाद उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों का मुशाहिदा करता है। फिर जब वो मज़ीद तौहीद में तरक्की करता है तो फिर उसे उस मुशाहिदे के साथ ही फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे की तरफ मुतवज्जो हो जाती है कि दर हकीकत ये शय जो है ये अल्लाह ने बनाई है, इसका नूर उसमें जारी है। फिर मज़ीद तरक्की जब होती है और आखिरी मरहले पे इंसान पहुंचता है तो उसे कायनात के हर शय का मुशाहिदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मुशाहिदा और उसके जलवों का दीदार नसीब होता है, और वो जो है वो इस एतबार से उसका मुशाहिदा कामिल हो जाता है और वो हकीकतुल हकायक तक रसाई हासिल कर लेता है। एक दोस्त ने पूछा कि वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद में फ़र्क क्या है? तो ये एक दकीक बात है, लेकिन अगर एक जुमले में इस फ़र्क को हम बयान करें तो वहदतुल वजूद वाले कहते हैं हमा ऊस्त, और वहदतुल शुहूद वाले कहते हैं हमा अज ऊस्त। क्योंकि शाकिर साहब दोनों लिख दें यहाँ पे, हमा ऊस्त और हमा अज ऊस्त। तो ये फर्क है वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के नजरियात में। वहदतुल शुहूद के जो कायल हैं वो असल में वो भी वहदतुल वजूद वाले ही हैं, लेकिन वो तअद्दुब और अदब जो है उसको मलहूज रखते हुए वो कहते हैं कि हमा अज उस्त के कायनात की हर शय दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों से है। यानी वो अज को दरमियान में डाल देते हैं, हमा अज उस्त। और जो वहदतुल वजूद के कायल हैं उशाक और बहुत ज्यादा गहरी तौहीद के मानी तक जिनको रसाई है, तो वो अज की का तकल्लुफ गवारा नहीं करते। वो कहते हैं हमा उस्त, दर हकीकत तुम्हारा वहम है कि तुम इन चीजों को देख रहे हो और कोई शय नहीं है, हमा उस्त, बस वही है, बस वही है। तो ये फर्क है वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद में। तो हम भी कहते हैं कि तअद्दुब जो है, और आज के असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक वहदतुल शुहूद जो है उसका इबलाग आसान भी है और समझाना भी आसान है, और अक्ल और शऊर के तकाज़ों के मुताबिक है। वहदतुल वजूद जिनके ऊपर कैफियत गालिब हो जाती है, फिर वो उस कैफियत में चले जाते हैं कि जब बात उनके बस से निकल जाती है तो वो अहले मुशाहदा और बहुत ऊंचे मर्तबे के लोग होते हैं जो फिर इस अकीदे को कायम रख सकते हैं। इसलिए दोनों अकायद बहरहाल अपनी जगह एक इस्तिनाद रखते हैं और उनके अपने दलाइल हैं, लेकिन ये बहुत बारीक बातें हैं, और सालिक राह शरीयत को चाहिए कि पहले वो अपने फ़राइज़ को पुख्ता करे, नवाफिल और इन चीज़ों को अदा करे, और आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ौक़ी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद इंसान के अंदर फिर बाद में मफ़हूम के तौर पे पैदा होती हैं। लिहाजा हमें इन मुबाहिस में अपने आप को कभी भी नहीं उलझाना चाहिए, वरना फिर इंसान जो है वो बहुत दूर निकल जाता है और उसका दिमाग जो है वो उलझ जाता है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही जो है 2 लफ्ज़ों में जो बात अर्ज कर दी है कि वहदतुल वजूद हमा ऊस्त और वहदतुल शुहूद हमा अज ऊस्त, इस तरीके से इनकी वज़ाहत की जाए। ये हमारे सुहेब शाहबाज साहब ने पूछा है कि क्या असर हाज़िर में भी ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो हकीकी वहदतुल वजूद के कायल हों? बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसे लोगों की ज़ियारत की है। अभी जो हमारे एक बुजुर्ग जिनका विसाल हुआ और जो क्रेपर शरीफ के सजादा नशीन थे, शेख मौलाना पीर सरदार अहमद आलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बहुत ज़्यादा वहदतुल वजूद के वो थे। लेकिन एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि जनाब इसको बयान करें, इसको बयान करें, तो उन्होंने कहा कि ये काल की चीज़ नहीं है, ये हाल की चीज़। बस एक जुमले में उन्होंने बयान, उन्होंने कहा कि वहदतुल वजूद काल की शय नहीं बल्कि हाल की शय है, तो इसे काल में बयान किया नहीं जा सकता। ये एक कैफियत है जो किसी किसी को नसीब होती है। तो बहरहाल ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसमें मकतूबात इमाम रब्बानी की शरह में से ये जो शरह अब शाया हुई है गुजरांवाला से
ان کا نام ہے مولانا پیر سعید احمد مجددی، جنہیں ابو البیان کہا جاتا ہے. تو ان کی شرح غالباً 3-4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، وہ بہت اچھی ہے. اگر آپ وہ حاصل کر لیں تو لاہور سے مل جائے گی، وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. سعید احمد مجددی صاحب نے جو اس کی شرح فرمائی ہے مکتوبات امام ربانی. بہت شکریہ. ٹھیک؟ کوئی اگر سوال ہے تو کر لیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ جو ہے وہ، یہ نیند کا بھی بعض اوقات دوستوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو قربان کر کے ایک حصول علم کی خاطر اور ان خوبصورت مجالس کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.